میں یونیورسٹی سے گھر آئی تو امی نے بتایا کہ عروسہ کی شادی کا کارڈ آیا ہے اور ہم سب اگلے ہفتے اس کی شادی پر اسلام آباد جا رہے ہیں۔ میں بہت خوش تھی۔ عروسہ میرے ماموں کی بیٹی تھی، 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن، بہت خوبصورت اور امیر ماں باپ کی لاڈلی بیٹی، خاص طور پر ہم سے تو بہت۔ ہم تینوں بہنوں نے خصوصی تیاریاں شروع کر دیں کیونکہ ہماری پیاری کزن کے دامن میں خوشی کے پھول کھلنے والے تھے۔ عروسہ کے بہت رشتے آئے لیکن اسے کوئی پسند نہ آتا تھا اور وہ انکار کرے جاتی۔ بالآخر اپنے کلاس فیلو کے ساتھ اس کا رشتہ پکا ہو گیا۔ لڑکا بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ ساری کزنز مذاق کرتیں اس کو کہ اگر تمہیں فرحان ہی پسند تھا تو پہلے بتا دیتی، یوں اتنے رشتوں کو منع کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ بالآخر اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ ماموں نے بیٹی کو ڈھیر سارا جہیز دے کر رخصت کیا۔ دلہن بنی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ ابھی شادی کی دھوم دھام بھی ختم نہیں ہوئی تھی، مہمان ابھی بھی شادی والے گھر میں تھے کہ شادی سے اگلے ہی دن عروسہ کی طلاق کی خبر آ گئی۔ سبھی ہکا بکا رہ گئے۔ مجھ کو تو ایسا جھٹکا لگا کہ دل تھام کر رہ گئی۔ ماموں ممانی بہت دل گرفتہ تھے، خود وہ بھی رو رو کر اتنی نڈھال تھی کہ طلاق کی وجہ بھی نہ بتا پاتی۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح سارے خاندان میں پھیل گئی۔ ہم بھی افسردہ ہوئے۔ جب عروسہ کچھ بہتر ہوئی تو ماموں ممانی نے اسے منا بجھا کر پھر سے ایک بار اس کا گھر بسانے کا ارادہ کیا۔ یوں ایک اور بہت اچھی جگہ اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکا بہت سلجھا ہوا نیک اور امیر خاندان سے تھا۔ ماموں نے ایک بار پھر سے دھوم دھام سے بیٹی کو رخصت کیا۔ خود عروسہ بھی خوش دکھائی دیتی تھی، لیکن شادی کے اگلے ہی روز ہمیں پھر سے یہ خبر سننے کو ملی کہ عروسہ کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ ماموں صدمے سے بیمار پڑ گئے، خود عروسہ کی حالت بھی کسی سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ میں گھر آ کر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ 3 ماہ بعد ہمارے گھر میں پھر سے خوشیاں جگمگانے لگیں۔ میرے اکلوتے بھائی اصغر کی شادی ہونے والی تھی۔ میرے بھائی انگلینڈ سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے اور اب ان کی اپنی من پسند محبوب امارہ، جس سے وہ 5 سال سے محبت کرتے تھے، اس سے شادی ہونے والی تھی۔ امارہ بھی میرے بھائی کو بے پناہ چاہتی تھی۔ شادی میں ابھی 2 روز باقی تھے جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا۔ کسی شخص نے بھائی کو ایک خط لکھا۔ وہ بھی کیسا اذیت بھرا دن تھا جب بھائی کو وہ خط موصول ہوا تھا۔ لفافے پر تحریر انجانی تھی۔ شادی کے سلسلے میں شدید مصروفیت کے سبب انہوں نے کمرے میں جا کر وہ لفافہ میز کی دراز میں رکھ دیا کہ بعد میں آ کر پڑھ لوں گا۔ دن بھر وہ کاموں میں مشغول رہے۔ رات گئے جب بیڈ پر لیٹے تو تھکن کے مارے نیند کی آغوش میں خط ان کو بھول گیا۔ بے شک بھائی تعلیم یافتہ اور کھلے ذہن کے مالک تھے۔ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ایک مشرقی مرد ہونے کے ناطے ان کا اس قسم کے خط کو پڑھ کر یقیناً ڈسٹرب ہونا لازمی تھا۔ خیر، رات گزری۔ اگلے دن بھی ان کا ذہن اس لفافے کی طرف نہ گیا جو دراز میں پڑا تھا۔ یوں خوشی خوشی ان کی شادی ہو گئی۔ ہفتہ بھی خیریت سے گزر گیا۔ شادی کے اگلے روز میکے میں رسم ہونا تھی۔ اس روز دلہن اپنے والدین کے گھر جاتی ہے اور شوہر کے ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی دعوت پر مدعو کیا جاتا ہے۔ ہم سبھی گھر والے بھائی اور بھابھی کے ہمراہ ان کے میکے کی دعوت میں گئے۔ کھانے کے بعد سب باتوں میں مشغول تھے کہ بھائی اصغر نے کہا کہ اب ہم چلتے ہیں، مجھے دفتر کا کچھ ضروری کام بھی نپٹانا ہے۔ بھابھی بولی کہ ابھی تو زیادہ وقت نہیں ہوا، شام تک تو رہیں۔ بھائی نے کہا کہ اگر تمہیں رہنا ہے تو کوئی بات نہیں، رہ لو، میں تمہیں کل آ کر لے جاؤں گا، مگر میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی دفتر کا کچھ ضروری کام کرنا ہے جو ہماری شادی کی چھٹیوں کے باعث ملتوی میں پڑ گیا تھا۔ بھابھی نے امی سے بھی میکے میں رہ جانے کی اجازت مانگ لی۔ میری والدہ نے بھی باخوشی بہو کو اجازت دے دی اور کہا کہ بیٹی 1 دن نہیں بے شک 24 دن اور رہ لو، جب آنا ہو فون کر دینا، میں اصغر کو تمہیں لینے بھیج دوں گی۔ بھائی ہم کو لے کر گھر آ گئے۔
وہ آتے ہی اپنے کمرے میں گئے اور آفس کی فائلیں کھول کر کچھ لکھنے بیٹھ گئے۔ ذرا دیر بعد کوئی شے لینے کو دراز کھولی تو نظر خط پر پڑ گئی جس سے وہ رکھ کر بھول گئے تھے۔ خدا جانے کس کا خط تھا۔ انہوں نے لفافہ چاک کیا، جو ہی پڑھا کمرے سے باہر نکل آئے۔ میرے بھائی کا رنگ روپ اڑ گیا تھا اور چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ میں نے کبھی یہ اپنے بھائی کو ایسی کیفیت میں نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ میرے سوال کے جواب میں انہوں نے اپنے سر کو اس طرح ادھر ادھر جھٹکا جیسے کہ ان کے دماغ میں پتنگے گھس گئے ہوں۔ پھر وہ اپنے کپڑوں کو جھٹکنے اور نوچنے لگے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے گھبرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تبھی انہوں نے ایک رکا میرے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خود ہی پڑھ لو۔ میں نے کاغذ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، مسٹر اصغر، میں آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جس لڑکی سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ناقابل اعتبار اور برے کردار کی لڑکی ہے۔ تمہاری ہونے والی بیوی کے مجھ سے غلط مراسم ہیں۔ تم تو پردیس میں تھے، تمہیں کیا پتا پیچھے کیا ہوتا رہا۔ میرے علاوہ لاہور میں اس کے اپنے ایک رشتے دار سے جس کا نام فرحان خان ہے اس سے غلط مراسم رہے ہیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ آپ کا خیر خواہ فراز۔ مجھ کو تحریر پڑھ کر بہت غصہ آیا۔ سمجھ گئی کہ کوئی نہایت گھٹیا انسان ہے جس نے یہ خط لکھا ہے۔ یقیناً یہ بدخواہ ہماری خوشی سے خوش نہیں اور عین وقت پر رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتا ہے۔ امارا بھابھی سے اصغر بھائی کا رشتہ ان دونوں کی خوشی اور مرضی سے طے ہوا تھا۔ تبھی میں نے اعتماد سے کہا، بھائی اس کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیجئے اور مزید اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ خیال اس طرف گیا کہ ضرور آنٹی کے خاندان میں کوئی ایسا تو ہے جو اس رشتے پر ناخوش ہے، تبھی جل کر یہ فضول خط لکھا ہے۔ انسان لاکھ روشن خیال ہو مگر جب اس کے دل میں ایک لمحے کو بھی شک آ جائے تو سمجھو رشتے میں بال آ جاتا ہے۔ ہماری بھابھی ہماری دور کی کزن تھی، تاہم ان کے ننھیال کے بارے میں ہم کو علم نہ تھا۔ وہ سبھی لاہور میں رہتے تھے۔ ان کی والدہ جب بھی اپنے رشتے داروں سے ملنے لاہور جاتی، امارا بھابھی بھی ان کے ہمراہ جاتی تھیں۔ ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے وہاں ان کا کوئی کزن ان کو پسند کرتا ہو اور یہ یک طرفہ پسندیدگی کی وجہ سے بنی ہو بات، ورنہ کسی انجانے شخص کو اس طرح کا خط رسال کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ امارا میرے بھائی کو بہت چاہتی تھی، وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اگر اس رشتے پر ذرا سا بھی اس کو اعتراض ہوتا تو وہ اپنے والدین کو منع کر سکتی تھی، اس پر کوئی پابندی نہ تھی۔ تاہم اس خط نے میرے بھائی کو بے چین کر دیا تھا اور لکھنے والے کا نام ان کے دماغ میں نقش ہو گیا تھا۔ میں نے اصغر بھائی کے ذہن سے اس بات کو نکالنے کی کوشش کی۔ بظاہر لگتا تھا کہ بھائی نے کچھ دیر بعد خود کو نارمل کر لیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر آفس کا کام مکمل کرنے لگے، لیکن شام کو جب باہر آئے ان کی صورت پر بددستور پریشانی کی لکیریں کھنچی تھیں۔ وہ بھابھی کو لینے ان کے میکے نہیں گئے بلکہ دل بہلانے کو اپنے ایک دوست کے پاس چلے گئے۔ رات تقریباً 12 بجے لوٹے میں جاگ رہی تھی، ہلکی سی آہٹ پر در کھول دیا۔ وہ مجھ سے کلام کیے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی جا کر بستر پر دراز ہو گئی۔ نہ جانے آج نیند کیوں آنکھوں سے دور چلی گئی تھی۔ کافی دیر تک جاگتی رہی، دعا کرنے لگی، خدا کرے کہ میرے بھائی نے اس فضول تحریر کو بھلا دیا ہو۔ اللہ کرے بھابھی کل ہی واپس آ جائیں تاکہ بھائی کے دل میں اگر کسی بدگمانی نے جگہ کر لی ہے تو یہ ختم ہو جائے۔ بدقسمتی سے اگلے روز بھابھی نہ لوٹیں اور نہ ہی ان کا فون آیا۔ چونکہ ان کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، انہوں نے میکے میں مزید 1-2 روز ٹھہر جانے کو ترجیح دی۔ امی نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹی بے شک جتنے دن رہنا چاہو رہ لینا، یہ بھی تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ اصغر بھائی سے کہیں شام کو جا کر بھابھی کو لے آئیں۔ وہ بولی، امارا بھی نئی دلہن ہے، ایسا رویہ درست نہ ہوگا، آج کل میں وہ خود فون کر دے گی۔ شادی کے شروع دنوں میں والدین کی یاد آتی ہے، آہستہ آہستہ ہی انسان اپنا قدم ٹھکانہ بھولتا ہے اور نئی جگہ کی عادت پڑتی ہے۔ اسے وہاں گئے ایک ہی رات تو گزری ہے، اب یہ فون کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ کل شام فون کر دوں گی۔ مگر معاملہ یہ تھا کہ اس فضول کو خط پڑھنے کے بعد
خدا جانے کس قسم کی سوچیں میرے بھائی کو پریشان کر رہی تھیں۔ انسان سامنے ہو تو دل کو تسلی آ جاتی ہے، بات چیت کر کے جی کو مطمئن کر لیا جاتا ہے، لیکن غیر موجودگی سے خیالوں میں بدگمانی جڑ پکڑ لیتی ہے۔ تبھی چاہ رہی تھی کہ میری جان سے پیاری بھابھی جلدی آ جائیں۔ جب بھائی ان کی صورت دیکھیں گے تو خود ہی آپ ان کی محبت بھری مسکان میں کھو جائیں گے، اور دل پر ایک نامعلوم سا بوجھ اگر ہے بھی تو اتر جائے گا۔ خدا کی کرنی کہ ان کی والدہ کی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی کہ ان کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ بھابھی سے یہ غلطی ہو گئی کہ فون کر کے نہ بتایا۔ کسے خبر تھی کہ ایک نامعلوم شخص کے بھیجے ہوئے خط سے غلط فہمی جڑ پکڑ لے گی کہ پھر حالات سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے۔ اصغر بھائی بھی ایسی ہی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بھابھی کو فون کیا کہ آپ جلد واپس آ جائیں، بھائی جان آپ کی خاطر بے چینی کا شکار ہیں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ بھابھی اپنے شوہر کی پریشانی کا سن کر اپنے بھائی کے ہمراہ گھر کو روانہ ہو گئی۔ انہوں نے فون پر مجھ سے کوئی دوسری بات نہ کی، نہ کوئی سوال کیا۔ آتے ہی بتایا کہ امی بیمار تھیں تبھی رہ گئی۔ امی سے بھی معذرت کی۔ والدہ نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں۔ جب بھابھی آئیں بھائی گھر پر نہ تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے۔ میں اس خط کے بارے میں بھابھی کو کچھ نہ بتا سکی۔ اصغر بھائی کے چہرے پر اپنی دلہن کو دیکھ کر مسکراہٹ نہیں ابھری تھی، بلکہ ماتھے پر شکن اور صورت پر تناؤ سے ناراضگی کی جھلک نمایاں تھی، جنہیں ان کے رویے میں بدلاؤ کو محسوس کر لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ان کے میکے رہ جانے سے ناراض ہیں۔ جب بھابھی نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کو بیماری کی حالت میں ہسپتال میں چھوڑ کر آ گئی ہیں، بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بیوی کی صورت دیکھ کر دل میں جو الاؤ تھا سرد پڑ گیا۔ شاید عقل نے اس بات کی لگام کو تھام لیا تھا۔ میرے بھائی نے یہاں تک درگزر سے کام لیا کہ اس خط کا ذکر بھی بیوی سے نہ کیا۔ اگلے دن وہ بیوی کو لے کر ہسپتال گئے اور بھابھی کی والدہ کی مزاج پرسی کی۔ بھابھی بیچاری اس کے بعد شاید ڈر گئی تھیں کہ وہ میکے جانے کے لیے بھی نہ کہتی تھیں۔ بھائی خود لے جاتے اور وہ انہی کے ساتھ گھر واپس آ جاتی۔ والدین کے گھر رات ٹھہرنے پر اصرار نہ کرتی۔ ہمارے گھر میں سکون کی راجدھانی تھی، اور اس کے بعد کوئی بے سکون کر دینے والا خط نامہ بھی موصول نہیں ہوا۔ زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی، شاید کہ میرا بھائی اس ناگوار تحریر کو بھول چکا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد بھابھی کی بڑی خالہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی امی نے اصغر بھائی کو فون کیا کہ بیٹا میری اپیہ وفات پا گئی ہیں، چاہتی ہوں کہ تم امارہ کو ہماری طرف بھیج دو۔ فکر نہ کریں میں خود لے کر آ رہا ہوں، ہم ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ بھابھی کی یہ خالہ رہتی تو لاہور میں تھیں، لیکن عرصے سے بیمار تھیں، سو علاج کی غرض سے اسلام آباد آئی ہوئی تھیں۔ اصغر بھائی بیوی کو لے کر سسرال گئے۔ بھابھی کے کچھ قریبی رشتہ دار لاہور سے آئے ہوئے تھے، انہی میں ان کی خالہ کا بیٹا فراز خان اور ان کی فیملی بھی تھی۔ فراز صاحب خاصی عمر کے تھے، شادی کو عرصہ گزر چکا تھا، ان کے 2 بچے تھے اور سب سے بڑے بیٹے کی عمر اس وقت 15 برس تھی۔ جب سسر نے اصغر بھائی سے فراز صاحب کا تعارف کروایا تو یکایک ان کے ذہن میں 1 سال قبل کا وہ دن آ گیا جب ان کی شادی ہوئی تھی۔ ولیمے والے دن دلہن کی طرف سے تو خاص مہمان آئے تھے، ان میں یہ فراز صاحب بھی تھے۔ انہوں نے بھابھی کو شادی پر خاصا مہنگا تحفہ دیا تھا۔ یہ سب کچھ یاد آتے ہی میرے بھائی کا ذہن یکدم ماضی کی تلخ یاد کی طرف پلٹ گیا اور ان کو اس بیہودہ خط کی تحریر یاد آ گئی۔ فراز صاحب تو اپنی والدہ کی میت لے کر لاہور چلے گئے، مگر میرے بھائی کی زندگی میں جو ایک طوفان آ گیا تھا وہ جاگ پڑا۔ جو ہی بیوی کو ان کے میکے سے لے کر گھر آئے، ان پر جیسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ آتے ہی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ میں ڈر گئی، پوچھا خیر تو ہے بھائی، آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنے غصے میں ہیں؟ بولے یہ اپنی بھابھی سے پوچھو جو آج اپنے کزن فراز صاحب پر واری صدقے ہو رہی تھی اور ان کو تسلیاں دیتے تھکتی نہ تھی۔ بھابھی بولی ظاہر ہے کہ فراز بھائی کی والدہ وفات ہو گئی تھیں جو میری سگی خالہ تھیں، انہیں تسلی کے بول کہنے تھے۔ ایسے موقع تھا کہ اپنے قریبی عزیز سے انسان تعزیت تو کرتا ہی ہے۔ بھابھی نے وضاحت دی، میں سب سمجھتا ہوں،
تو یہ تھے وہ فراز صاحب. میں بھی کہوں کہ ان کزن صاحب نے تم کو شادی پر اتنا مہنگا تحفہ کیوں دیا تھا؟ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے اصغر، اور ان کا لاہور میں بڑا بزنس ہے، پیسے والے ہیں، دے سکتے تھے تو دے دیا، یہ بھی کوئی غصہ کرنے والی بات ہے؟ بھابھی نے جواب دیا. آپ بھی کیسے عجیب آدمی ہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس قسم کا کبھی مجھ پر شک کریں گے. اس بات پر بھابھی کو بھی غصہ آیا. الماری کھولی اور وہ خط جو نہ جانے کیوں انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا لا کر بھابھی کے سامنے پٹخ دیا. چلا کر بولے، اور یہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ ذرا پڑھو اسے. یہ تو میرا حوصلہ اور شرافت ہے کہ آج تک تم سے اس بارے میں ذکر تک نہیں کیا، مگر آج تمہیں شخص سے ایسے والہانہ انداز سے بات کرتے دیکھ کر ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی ہے. بھابھی بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کو آج لگتا ہے کوئی دورہ پڑ گیا ہے، جبکہ اب تک زندگی کی گاڑی آرام و سکون سے چل رہی تھی. کیا میرے لیے یہی بچہ ہے، یہی آدمی عشق کرنے کو رہ گیا تھا جو عمر میں مجھ سے 15 سال بڑا ہے، شادی شدہ اور بال بچے والا ہے؟ اصغر، خدا کا خوف کرو، وہ لاہور میں اور میں اسلام آباد میں رہتی ہوں. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہیں دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ یہ کہہ کر انہوں نے زاروں کی تار رونا شروع کر دیا. بھائی نے اسی پر بس نہیں کی، خود جا کر فراز کی بیوی سے بات کی. وہ بھی ہکا بکا رہ گئی. بولی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ امارا مجھ کو اور میرے شوہر کو چھوٹی بہن کی مانند عزیز ہے. خدارا اس غلیظ خیال کو ذہن سے نکال کر اپنے دل کو صاف کر لیجئے. شادی میں اس کو تحفے میں سونے کا سیٹ اس کی خالہ نے مجھ کو دیا تھا. میں نے فراز کو دیا کہ تم دے دو، ہماری شان بڑھ جائے گی. کیا معلوم تھا کہ آپ کی سوچ ایسی ہے؟ توبہ توبہ، ہم کس قسم کے لوگوں میں پھنس گئے ہیں. فراز خان کی بیوی کے بولنے پر میرے والدین بھی بھائی کو لان تان کرنے لگے کہ ایک اچھے خاندان سے ہو کر بھی کیسی نیچ حرکتیں کر رہے ہو، تم نے تو ہمارے منہ پر کالک مل دی ہے. بھائی اصغر شرمندہ ہوئے، امی ابو سے بھی معافی مانگی. مرد چاہے جس قدر اعلیٰ ظرف ہو، اپنی بیوی کے کردار میں ذرا سا جھول برداشت نہیں کر سکتا. عورت ہمیشہ مرد کو معاف کرتی آئی ہے، بس بھابھی نے بھی بھائی کو معاف کر دیا. تاہم اس واقعے کے 3 روز بعد یہ معاملہ بھی حل ہو گیا کہ یہ لکھنے والا کون تھا. ایک روز میں اور امی بھائی اصغر کے ہمراہ ماموں جان کے گھر گئے. دروازہ کھلا تھا اور اندر کمرے سے عروسہ کی آواز آ رہی تھی. وہ ممانی سے باتیں کر رہی تھی. وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، سچ کہتے ہیں اماں کہ انسان کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے. میں نے حسد میں امارا کی شادی سے ایک دن پہلے ایک خط لے کر اصغر کو رسال کیا تھا، جس میں امارا پر جھوٹا الزام دھرا تھا. دیکھیے کہ میرے ساتھ بھی میری تقدیر نے کتنا برا کیا. یہ بات بھی کھلی، اس کی طلاق اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اس کے دونوں شوہروں کو بھی کسی نامعلوم شخص سے ایسے ہی خط وصول ہوئے تھے جس میں عروسہ کی کردار کشی کی گئی تھی. پھر وہ کہنے لگی کہ اصغر تو ایک عقل مند انسان تھا اور ان کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے، مگر میں آج تک اپنا گھر نہ بسا سکی. عروسہ نے یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ اس کو بھائی سے محبت تھی. اس نے بہت چاہا کہ اس کی شادی میرے بھائی سے ہو جائے، مگر وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، حالانکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور ہم لوگوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی تھی. امی بھی اسے بہو بنانا چاہتی تھی، مگر اصغر بھائی مان کر نہ دیے، کیونکہ وہ امارا کو پسند کرتے تھے اور اسے عہد و پیمان کر چکے تھے. یوں ہم سب کا یہ خواب ادھورا ہی رہ گیا اور عروسہ کی آنکھیں حسرت بن کر اس کے دل میں دفن ہو گئیں. بھائی کی منگنی کے بعد وہ کافی عرصہ بیمار رہی. کہتی تھی کہ کنول دیکھ لینا، میں اب شادی نہیں کروں گی. میں اسے سمجھاتی کہ ایسا نہ کرو اور نہ ہی ایسا کہا کرو. شادی زبردستی کا سودا نہیں ہوتا. اللہ نے چاہا تو ایک دن تمہیں بھی بہت اچھا اور پیار کرنے والا جیون ساتھی ضرور ملے گا، اس لیے صبر کرنا ہوتا ہے. میری باتیں سن کر وہ بے دلی سے مسکرا دیتی تھی. تبھی میں سوچتی کہ یہ یک طرفہ محبت بھی بڑی ظالم شے ہے، انسان کو جلا کر راکھ کر ڈالتی ہے. بعد میں یہ راز بھی کھلا کہ اس نے ماں باپ کے دباؤ میں آ کر شادی کے لیے ہاں تو کر دی، مگر وہ اصغر بھائی کو بھلا نہ پائی تھی. اس کے دل میں ابھی بھی اصغر بھائی سے شادی کی امید تھی. تبھی اس نے شادی سے اگلے ہی دن خود سے لکھا ہوا خط اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا، جسے پڑھ کر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی. اپنی دوسری شادی کی دفعہ بھی اس نے ایسا ہی کھیل رچایا کہ بعد میں بھی سب اصغر کو مجبور کر کے اسے اس کی شادی کروا دیں گے.
لیکن اصغر بھائی پھر بھی نہ مانے اور امارہ کے ساتھ ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ جب اس نے اپنی آخری کوشش کی اور اصغر بھائی کو خط لکھ کر امارہ کی طرف سے بدگمان کرنا چاہا، عروسہ کی زبانی بھائی اصغر نے اعتراف خط کو جب اپنے کانوں سے سنا تو الٹے قدموں ماموں کے گھر سے نکل گئے اور جا کر اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ اگر آج میں عروسہ کے منہ سے یہ الفاظ نہ سنتا تو شاید عمر بھر میرے دل میں تمہاری طرف سے بدگمانی قائم رہتی۔ صد شکر کہ اس نے یہ راز کھول دیا۔ خدا اسے معاف کرے اور مجھے بھی کہ عروسہ کو اس کے کیے کی سزا تو مل ہی چکی ہے۔